کے پی میں مانسون کی بارشوں کے بعد تباہ کن سیلاب۔ خیبر پختونخوا میں اس برس مانسون کی بارشیں اپنی شدت اور غیر معمولی تسلسل کے ساتھ آئیں۔ جولائی کے آغاز سے ہی محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی تھی کہ خطے میں شدید بارشیں ہوں گی، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بارشیں اتنی بڑی آفت میں بدل جائیں گی۔ دریاؤں کے کنارے پر واقع علاقہ اور پہاڑی ندی نالے بارشوں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کن سیلاب کی صورت اختیار کر گئے۔ پانی کا ریلا اور بستیاں مٹی کا ڈھیر، سوات، چترال، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہاٹ کے کئی علاقے شدید متاثر ہوئے۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے بعد آنے والا پانی بڑی تیزی سے نیچے کی جانب آیا اور راستے میں آنے والی بسوں کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ کئی گاؤں ایسے تھے جہاں کے لوگ صرف چند گھنٹوں میں اپنی چھت، کھیت اور مال مویشی سب کچھ کھو بیٹھے۔ سیلابی ریلے نے پل بھر میں سڑکیں کاٹ دیں اور کھڑی فصلوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی مکئی اور گندم کی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیاں مزید مشکل ہو گئیں۔ سب سے زیادہ دل دلا دینے والا منظر متاثر خاندانوں کے ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کل تک گھر تھا آج کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ خواتین اپنے معصوم بچوں کو گود میں لیے بے بسی سے بارش کی بوندیں سہتی رہیں، جب تک بزرگ اپنی زندگی بھر کی کمائی کو پانی میں بہتے دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق اب تک سینکڑوں مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق درجنوں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ درجنوں افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ ہسپتالوں میں زخمیوں کی لمبی قطاریں ہیں اور طبی سہولت ناکافی ہے۔ عارضی پناہ گاہیں اور مسائل۔ حکومت اور مقامی انتظامیہ نے متاثرین کے لیے اسکول اور کمیونٹی ہالز میں عارضی پناہ گاہیں قائم کی ہیں، لیکن وہاں سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ بارش کے بعد گرمی اور نمی نے وبائی امراض کے پھیلنے کا خدشہ بڑھا دیا ہے۔ بچوں کے لیے دودھ، خواتین کے لیے کپڑے اور بیمار کے لیے ادویات کی شدید قلت ہے۔ بعض متاثرین نے شکوہ کیا ہے کہ اب تک انہیں سرکاری سطح پر مناسب امداد نہیں ملی۔ صرف مقامی لوگ اور چند فلاحی تنظیمیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہی ہیں۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، پہلے ہمارا گھر پانی میں ڈوبا، اب ہم خیمے میں بارش سہ رہے ہیں۔ نہ رات کو سکون ہے، نہ دن کو چین۔ حکومت اور فوج کی کوششیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہنگامی اجلاس بلا کر ریلیف فنڈ کا اجرا کا اعلان کیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے جوان دن رات متاثرہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ فوج اور ایف سی کے دستے بھی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے امدادی سامان پہنچا رہے ہیں، مگر راستے کٹے ہوئے ہیں اور بعض دور دراز کے علاقے اب بھی امداد سے محروم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب صورتحال سیلاب قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی غفلت کا نتیجہ بھی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات، دریاؤں کے کناروں پر بستیاں بسانا، ندی نالوں کی صفائی نہ ہونا اور جنگلات کی کٹائی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ اگر بر وقت حفاظتی اقدامات کیے جاتے تو نقصان اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ عوامی ہمدردی اور جذبہ۔ دوسری طرف عوام میں جذبہ اور ہمدردی بھی قابل دید ہے۔ پشاور، مردان اور ایبٹ آباد کے لوگ اپنے طور پر امدادی قافلے متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ نوجوان اپنی جیب خرچ سے اشیاء نوش خریدار کر کے لے جا رہے ہیں۔ کئی فلاحی تنظیموں نے سیلاب کے ریلیف کیمپ کیے ہیں۔ مستقبل کا سوال۔ سیلاب نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہم مستقبل میں بھی ہر بار ایسی ہی تباہی سہتے رہیں گے؟ ماہرین ماحولیات کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بارشوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر حکومت نے ڈیموں، حفاظتی بندوں اور ندی نالوں کی صفائی پر توجہ نہ دی تو آنے والے برسوں میں صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ متاثرین کی آواز۔ کوہاٹ کے ایک خیسان نے کہا، ہماری فصلیں، مویشی اور گھر سب ختم ہو گئے۔ اب ہمیں صرف امداد نہیں بلکہ دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے روزگار چاہیے۔ سوات کے ایک نوجوان لڑکی نے بتایا کہ ہمارا اسکول بھی بہہ گیا، ہمیں تعلیم جاری رکھنے کے لیے کتابیں اور اسکول کی عمارت چاہیے۔ یہ آواز محض شکوے نہیں بلکہ آئندہ کے لیے ایک پیغام ہے
کہ متاثرین کو وقتی امداد کے ساتھ ساتھ طویل مدتی بحالی کے منصوبوں کی بھی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا میں مانسون کی بارشوں نے جو سیلابی صورتحال پیدا کی ہے وہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک اجتماعی امتحان ہے۔ یہ وقت ہے کہ حکومت، عوام اور ادارے مل کر نہ صرف متاثرین کی بحالی کریں بلکہ آئندہ ایسے سانحات سے بچنے کے لیے سنجیدہ اقدام بھی کریں، ورنہ ہر سال بارش کے ساتھ یہ المناک داستانیں دہرائی جائیں گی اور سب کچھ مٹی اور پانی